بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی، میرے ساتھ موجود ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب اور وسیم ملک صاحب۔ ناظرین، گزشتہ 4 سے 5 مواقع پر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو خصوصی طور پر کچھ ہدایات دیں جن کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، اور کل عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ ذکر کیا اور خاص طور پر یہ ہدایت دی کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے، افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے، آپریشنز کا معاملہ ہے، اس سارے معاملے پہ علی امین گنڈا پور ایک تو ان سے آ کے ملیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان جائیں اور ان کو بتائیں کہ اس میں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، جو اس وقت موجودہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر، جو رجیم ہے وہ افغانستان کے حوالے سے جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے آج رد عمل دیا ہے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کا 9 مئی کے بعد سے پاسپورٹ بلاک ہے اور وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، حالانکہ میرا تو ابھی تک پاسپورٹ بھی ان بلاک نہیں ہوا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر بھی اگر مجھے افغانستان جانا پڑا تو میں چلا جاؤں گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم جرگہ بھیجیں گے۔ ذرا اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ علی امین گنڈا پور کیوں عمران خان کے جو ان کی ہدایات ہیں ان کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو ان کے روابط ہیں، جو ان کا کردار ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور ہم پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیوز کے اندر تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ویسے بھی دن کم ہی ہیں۔ عمران خان کے ان کے حوالے سے جو خیالات ہیں، اور خاص طور پر جس طرح عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ان کو منع کیا کہ وہ ہدایات لینا بند کر دیں۔ اس سارے معاملے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج عدالت جیل میں عمران خان نے اپنی ظاہر ان کی جو بہنوں سے ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور ایک بڑا فیصلہ یہ کیا کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کے اندر بھی جو ممبران ہیں وہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، اور یہ ہدایت بھی ان کو دے دی گئی ہے۔ کچھ اور چیزیں رائے ثاقب کھرل صاحب، وسیم ملک صاحب آپ کی اجازت سے میں رائے صاحب سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ملک صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں، اجازت ہے سر؟ بالکل اجازت دیجیے۔ اچھا دیکھیے، آبویس ہے یہ سیاسی معاملات ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں پہ میں گفتگو کروں گا۔ عمران خان صاحب اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، ایک بات ہمیں ریالٹی کے طور پر دیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ایک صوبہ جائے اپنے ہمسایہ ملک کے پاس اور کہے کہ یہ ہماری یعنی پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے، یہ ہماری نیشنل گورنمنٹ کی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ عمران خان تو یہ کہہ سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ علی امین گنڈا پور کسی صورت میں عمران خان صاحب کے نظریات پہ چلنے والا آدمی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آگے چلیں گے تو نہیں، آپ کنٹینیو کریں، اس پہ آگے چلتے ہیں نا، تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ رضوان بھی ایک فیکٹر اور بھی ہے اس میں بات کرنے والا، وہ یہ ہے، ایک بحث یہ سٹارٹ ہوئی کہ 4000 طالبان کو لایا گیا، عمران خان صاحب کی رجیم تھی، کوئی کہتا ہے باجوہ صاحب لے کے آئے، کوئی کہتا ہے فلاں لے کے آئے، اینڈ آل دیٹ۔ اب ایک چیز کے اوپر تو کنسنسس ہو جانا چاہیے کہ دہشت گرد کوئی بھی ہو دہشت گرد ہے، ایک چیز کے اوپر تو کنسنسس ہو جانا چاہیے نا، اس کے بعد معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ اس میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، صاحب کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس پہ پھر سوال اٹھے گا کہ دہشت گرد کو دہشت گرد ڈکلیئر کون کرتا ہے؟ ہمارے ہاں گڈ اینڈ بیڈ طالبان اور دہشت گردوں کا دہشت گردی عدالتیں کن کو دہشت گرد کن کو، ہاں یہ ہمارا جو اس میں سارا آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جو بنیاد ہے نا وہی غلط پڑ چکی ہے۔ تو جہاں تک میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کی، تو وہ مینٹلی شاید یہ سوچ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب شاید وزیر اعلیٰ مزید نہ رہیں، اور وہ آخری آزمائش کے طور پر انہیں یہ ٹاسک دے رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تک عمران خان صاحب گلا کیا کرتے تھے علی امین گنڈا پور سے کہ آپ احتجاج کرنے آئے اور اچانک سے احتجاج ختم ہو اور آپ واپس چلے گئے، آپ مجھ سے ملنے نہیں آتے، آپ صوبے کی گورننس کے حوالے سے مجھ سے بات نہیں کرتے، بجٹ پر مشاورت نہیں کرتے، معدنیات بل پر مجھ سے مشاورت نہیں کرتے، سپریم کورٹ جانے کی۔ یہ جو ہے نا کہ علی امین گنڈا پور، اگر پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو میں جانوں تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہہ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکتا، علی امین گنڈا پور صاحب کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گئی ریئلسٹک بات۔ اب یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی معلوم ہے، وہ ان سے ملنے کیوں نہیں جاتے؟ بیرسٹر سیف صاحب جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب چلیں، اگر انہیں پتہ نہ ہوتا اپنے مستقبل کا، اور انہیں بھی اس بات کا آئیڈیا نہ ہوتا، سیانے وہ بہت ہیں، سمجھدار وہ بہت ہیں، پتہ انہیں یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر چکے ہیں، اب وہ شاید وقت گزار رہے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی, وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی آنکھوں میں جھول جھونکنے کے مترادف تھا. اسی دن ہم نے سٹوری کی کہ وہ درخواست اسی دن اعتراضات لگ کے جب واپس آئی تو ہم نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا آفس سے رابطہ کیا, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا جو کہ وزیر اعلیٰ کے قانونی مشیر ہیں قسم کے. انہیں بھی کیس کے حقائق کا نہیں پتا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. اعتراضات لگے, چونکہ ایک اتھارٹی لیٹر بنیادی ایک دستاویز ہے, اس کے بغیر رضوان غلزئی صاحب کو بھی پتا ہے اور رائے ثاقب صاحب کو بھی پتا ہے, جو عدالتیں کور نہیں کرتے کہ میرا کیس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, میرا وکیل دائر نہیں کر سکتا. ہم نے اس سٹوری پر ہم نے اس سٹوری پر فالو اپ لینے کی کوشش کی. ہمیں 3 دن میں نے مسلسل رابطہ کیا, ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آج درخواست فائل کر رہے ہیں, پشاور سے درخواست تیار ہو رہی ہے, تاحال درخواست فائل نہیں ہو سکی. لہٰذا نہ تو کوشش کی جا رہی ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ملاقات کریں گے اور نہ ہی وہ افغانستان جائیں گے اور نہ ہی آپریشن روکیں گے. کیوں نہیں؟ بڑا سیریس سا نا یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے, یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ٹرکی بھی ہے کہ جس کے اوپر بڑا محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے. اس پہ میری بڑی کلیئرٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو اون نہیں کرتی کہ ہم وہ جو افغانستان سے لوگ واپس لائے گئے دیٹ ٹائم ہم نہیں لے کے آئے, اس کو نہیں اون کرتے آپ اس کو. ایز اے میٹر آف فیکٹ دے ڈونٹ اون دا ڈیسیژن نا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ اس دور میں ہوئی تھی اور اس دور میں ہمارے دور میں ڈرون حملے ہوئے, دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی اور اسی سیٹلمنٹ کے ذریعے انہوں نے کہا یہ فیصلہ, اچھا چونکہ یہ کنسنسس سے کیا گیا فیصلہ ہو رہا تھا تو اب اس میں مراد سعید ریلیونٹ تھے اس ٹائم بھی, کیونکہ وہ بڑے ووکل تھے, جو اجلاس ہو رہے تھے اس کے اندر بھی وہ گفتگو کرتے تھے. لیکن یہ بات وہ مان چکے ہیں کہ یہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا, متفق کا فیصلہ. چلیں, پی ٹی آئی واز آن بورڈ, ٹھیک ہے. بٹ کل ہی عمیر نیائی صاحب نے ایک ٹاک شو کے اندر کل یا پرسوں کہہ رہے تھے وہ میٹنگ منٹس نکال لیں کہ یہ فیصلہ کس کا تھا, کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا. سو بیسکلی کبھی وزن یہاں پھینکا جاتا ہے, ادھر شفٹ کیا جاتا ہے, کبھی یہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر بحث ایک اور ہے کہ یار ایٹ لیسٹ ریاست پاکستان, ہمارے انٹرنل ایشوز, ہماری پالیٹکس, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز, فیئر انف ایوری تھنگ, ایک سائڈ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ڈیلی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک دفعہ بیٹھ کر نیشنل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر یار عمران خان کو آن بورڈ تو لے لو, ایک دفعہ تو آن بورڈ لے لو, مطلب علی امین کے تھرو لے لو, بیرسٹر سیف صاحب جب دل کرتا چلے جاتے ہیں. یہ ایشو جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ میرا ایک سولجر, میرا ایک سویلین, میرا ایک پنجابی بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, سندھی بلوچستان میں, پورا پاکستان کا کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں پر بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو میرے لیے وہ دہشت گرد قتل کرے, اور اس پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ میرے تھاٹس میں اس پہ بہت کلیئرٹی ہے. ناحق قتل کسی کو بھی کیا جائے, کسی کو بھی کہیں پر بھی کیا جائے, کہیں پر بھی کیا جائے. میں تو وہ سندھی پنجابی پختون کے کلچر میں پڑھتا ہی نہیں نا, میں تو ڈویژن میں نہیں پڑھتا, اور بلیو ان دیٹ تو بھی ظلم ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا میجر عدنان کا وہ جو جناب, ٹھیک ہے, آج کی بات, اور یہ سویلین بھی میرے فورسز کے ساتھ سویلین بھی ڈیلی ہو رہا ہے اس پہ آ کے. یہاں پر آ کر میں تمام, اگر کہیں اور یہ آواز پہنچے بھی تو ریلیونٹ کوارٹر سے درخواست کروں گا, گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ عمران خان کو آن بورڈ لیجیے اس پہ, اور چھڑ دو یار, سیاست اپنی کرتے رہو نا, پی ٹی آئی اپنی کرتی رہے, تم لوگ اپنی کرتے رہو اس میں. لیکن کچھ ٹاپکس یا کچھ کوارٹرز جو ہیں ہمارے نیشنل سیکورٹی کے, وہاں پر بالکل سائڈ پہ رکھ کے اپنے 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستانیوں کا سوچو. نہیں, وہ آن بورڈ کیوں لیں, میں سوری ٹو کٹ یو, جی عمران خان اپنی ریئلٹی ہے نا, عمران خان آپ کو لینا پڑے گا. دیکھیں, افغان پالیسی عمران خان کی بڑی واضح, انہوں نے اپنی جو گفتگو انہوں نے میڈیا کے ساتھ وہاں پہ کی اس میں بھی ذکر کرتے ہیں, ٹویٹس کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں. جو اس وقت کرنٹ رجیم کی جو افغان پالیسی ہے وہ تو دونوں بالکل اپوزٹ ہیں عمران خان کی, تو وہ کیوں آن بورڈ لیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتفاق ہی نہیں کرتے. بیٹھ کے بات کرنی ہے نا آپ نے بھائی, ہمیشہ وے آؤٹ کا سولوشن بیٹھ کے بات کرنے سے رضوان بھی نکلا. تو بات چیت کا تو سر راستہ کھل ہی نہیں رہا. ایک چیز اس کو بھی آپ واضح رکھیے, جی ہماری جو بھی آج تک افغانستان پالیسی رہی ہے نا, وہ ریاست پاکستان کی منشا اور خواہش کے مطابق نہیں رہی, وہ کہیں اور ڈیسائیڈ ہوتی تھی. اور آج بھی نہیں, آج بھی آپ سے درخواست میری یہی ہے کہ آپ کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے نا اس کو بھی وہیں جوڑیے. یہ آج بھی آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہے, ہم اس پہ زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتے, کیونکہ میں خود بھی اگر چاہوں بھی تو میں معاملات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن اس میں کنفیوژن ہے نا, کنفیوژن رکھی جاتی ہے, کون دہشت گرد ہے اس ملک کے اندر, کون نہیں ہے. آج بھی بحث ہے یہ, اور اس بحث کو ختم ہونا چاہیے. یہ چیز وہ ہے کہ جس میں آپ اور میں اتھارٹی نہیں ہے, جو اتھارٹی ہیں ان کا کنڈکٹ پھر آپ دیکھ لیجیے, وہ کھل کے سامنے آ کے بات کریں. ریاست پاکستان کی تو ہے ہی نہیں, یہ تو انڈیویجولز کی یہاں پر اتھارٹی ہوتی ہے. نہیں, لیکن کھل کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہونی یہ وہ واحد معاملہ ہے جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کی جانیں سٹیک پر ہیں. اب دوسری ایک اور چیز, اس کے اوپر ہم بہت نا وہ ایکسٹینسولی کور اس چیز کو کر نہیں رہے. دہشت گردی پوری دنیا کا پرابلم پاکستان کے پیٹے پڑ گیا. پاکستان نے وہ ڈھول بجایا اور 25-30 سال بجاتے آئے, لاکھوں جانے گئی, بلین ٹریلینز آف ڈالرز وی لاسٹ. اور یار ایک اور اس سے بڑا ڈھول ہمارے گلے میں اور پڑ گیا, گلوبل وارمنگ. اب ان دونوں کو اکٹھا کریں,
گلوبل وارمنگ آپ کا اور میرا ایشو نہیں ہے بھائی. پاکستان لیس دین % ایڈز ٹو گلوبل ایمیشنز, کاربن ایمیشنز 0.8-0.67% کے قریب ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سے. اور یہ اتنا بڑا جائنٹ ہے رضوان بھی, اتنا بڑا جائنٹ ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردی تھی وہ بھی پوری دنیا کی جنگ تھی, پیٹیں مارے پڑ گئی, کسی کی بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پڑ گئی, پیٹیں مارے پڑ گئی. رائٹ ناؤ اس سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ کھڑا ہوا ہے. یار کسی ایک چیز کے اوپر تم سیریسلی بیٹھ کے ایک دفعہ تو برین اسٹارمنگ کر لیں, ایک دفعہ ڈسکشن کر لیں, ایک دفعہ تو سب کو اکٹھے بٹھا کر. کرنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں تو ان کی پرائرٹیز میں تو یہ نہیں ہے. اس حکومت نے 2 بجٹ پیش کر چکی ہے, اس سے پہلے ایک PDM کے دور کے اندر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا تھا. دیکھیں بجٹ کے اندر آپ کی ترجیحات اپنی بتاتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. اس بجٹ کے اندر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کیا پروجیکٹس تھے, کیا فنڈ تھا, وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ان کی وہ نہیں ہے. لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے, ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ہاں نہیں, اس میں ایک کامنٹ اگر آپ کی اجازت سے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری ریاست کو سٹیپس لینے چاہیے. ہم سب کو بھی ہم سر پاکستان میں آپ دیکھیں ایک کنسنسس ایسا ہو کہ جب ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا, آپ قوم کو کسی ایک معاملے پہ آن بورڈ لیں گے, وہ آپ کے ساتھ کانفیڈنٹ ہوں گے تو ہی اقدامات ہوں گے. پہلی بات آپ اس کو چھوڑ دیجئے, میں آپ کو ایک صورتحال بتاتا ہوں. اس وقت ملتان اور آگے آپ جب ڈاؤن اسٹریم میں جاتے ہیں پنجنند کی طرف, جلال پور پیر والا, آفت زدہ لوگ, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا حقیقت ہو, آج وہاں سے یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا, غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ ایریاز میں لوگوں کی لاشیں بھی تیرتی ہوئی ملی ہیں جن کو آپ ایویکویٹ نہیں کر سکتے. سوری یہاں پہ ایڈ کر دوں جسٹ بیکاز کے ریلیونس ہے اس کی. اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے جلال پور پیر والا جس علاقے کا ملک صاحب ذکر کر رہے ہیں, بالکل بند کے پاس کشتی جو ریسکیو کر رہی تھی بالکل پاس لا کے کشتی الٹ گئی ہے, اور میری لاسٹ جو اطلاع ہے کہ 20 دن کی بچی تھی وہ بہت کرٹیکل ہے, باقی کو ریسکیو کر لیا, بچا لیا. میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. میں اسے سمجھتا ہوں اقدام قتل. کیسے؟ آپ کے ہیڈ مرالا چناب داخل ہوتا ہے, ستلج داخل ہوتا ہے آپ کا گنڈا سنگھ کے مقام پہ, اور وہاں سے جب بھارت سے پانی انٹر ہو کے پاکستان میں آ جاتا ہے نا, تو یہ ڈاؤن اسٹریم میں ان ایریاز میں پہنچنے کے لیے اوسطاً ٹھیک ہے پانی کی رفتار میٹر کرتی ہے, لیکن 5 سے 7 دن لگتے ہیں. ایک چھوڑے نا اقدامات. آج سے 4 روز قبل آپ ملتان کی کسی ایک صحافی سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں صورتحال کیا تھی. جب صحافی رپورٹ کر رہے تھے تو انہیں باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے, ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تھریٹ کیا گیا, کہا گیا کہ آپ یہاں پر سنسنی پھیلا رہے ہیں, آپ جرم کر رہے ہیں, آپ کے خلاف پیکا کی FIR ہوگی. اب سن لیجئے آگے کیا ہوا. وہاں کے ہمارے یہاں نا, یہاں پہ آج کل کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اٹ پٹو تھلو 15-20 آؤٹ لب دینے. وہاں پہ نا کچھ PTV کے ملازم اور کچھ سو کال صحافی جو وہاں کی پریس کلب میں بھی قابض ہیں, انہوں نے خبریں یہ چلائیں کہ سرابی ریلا گزر چکا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب سوال میرا یہ ہے کہ جب ستلج سے پانی داخل ہو چکا, جب چناب میں پانی داخل ہو چکا, تو یہ کون رستو بیٹھا تھا جس نے یہ سوچا کہ یہ پانی ایواپوریٹ ہو جائے گا, یہ پانی ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ پانی ڈاؤن اسٹریم میں جانا ہے, آپ کے پاس انف ٹائم تھا. یار چھوڑیے جنوبی پنجاب کے تو ہمیشہ لوگ آپ کے لیے نا وہ کہتے ہیں نا کہ چلڈرن آف لیسر گاڈ رہے ہیں, اس میں آپ یہ بات درست ہے. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. نہیں غلط ہے, غلط بات ہے. سب سے پہلے رضوان بھائی مار پڑی میرے حفظ آباد کو, جناب قادر آباد مار پڑی, وہ تاریخی مار پڑی سیلاب کی. آ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جتنی ساؤتھ پنجاب کے اوپر TV کے اوپر یا آپ کے بلاگ میں بیٹھ کے بات کی ہے, کیا میں نے حفظ آباد سے زیادہ کی ہے یا آپ کے پاس زیادہ ساؤتھ پنجاب پہ کی؟ ساؤتھ پنجاب تباہی زیادہ ہے تو زیادہ بات کی ہے. 2 کے حفظ آباد میں بھی اخیر تباہی. میری سن لیجیے, پورا پاکستان ہمارے لیے سارا برابر ہے. لاہور بھی میرا, ملتان بھی میرا. وجہ یہ ہے کہ آپ صرف تقابلی جائزہ کر لیجیے. ہم وزیرستان بھی میرا, بلوچستان بھی میرا, سارا پاکستان میرا. آپ صرف ایک بات کا تقابلی جائزہ لیجئے گا بھی کہ جب یہ پانی ان علاقوں میں تھا تو میں وہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ گورننس کے تو وہاں پہ بھی مسائل تھے نا, لوگوں نے تو وہاں پہ بھی سفر کیا. لیکن آپ نے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی جانیں آپ کے نزدیک اتنی بھی قیمتی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ یار سیلاب آ رہا ہے. آپ یہاں پہ سر دیکھیں نا, انٹرسیپشن اور کیا ہوتی. آپ کا فلڈ فور کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ, آپ کا NDM ہے, آپ کی پنجاب گورنمنٹ, آپ کی ضلعی انتظامیہ, کتنے لوگوں کا فیلئر ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا نوٹس دے رہے ہیں جلال پور پیر والا کو کہ آپ اٹھیں اور یہاں سے نکل جائیے. آپ پولیٹیکلی کریڈٹ دیں کسی کو یا نہیں دیں, ایک ہائپر ایکٹیو قسم کی شخصیت پیپلز پارٹی سے میں ڈیلی کوٹ کر رہا ہوں, قاسم گیلانی. ہائپر ایکٹیو نہیں, ہائپر ایکٹیو. پورا گیلانی خاندان پورا لاسٹ کپل آف ڈیز سارے فیلڈ میں جا رہے ہیں. ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہی کے ساتھ آئے ہوئے تھے.
اور آج بھی دیکھا ہے جو میں نے فوٹیج لاز دیکھی ہے، قاسم اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ خیمے لگا رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی پھر دیکھیے نا، یہ پنجاب سرکار نے تو اس سیلاب کو بھی تشہیر کا اپنا جو موقع بنایا ہے۔ وہ آج کم ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ ذرا ملتان کی فوٹیجز آج دیکھیے فلڈ ریلیف کیمپ کی، آپ ذرا وہاں پر موصوفہ پہنچی ہیں اس بند کے اوپر جس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، پہلے فضائی جائزہ پھر زمینی راستے سے پہنچی ہیں۔ وہ جو سڑک کنارے لوگ، کیونکہ سڑکوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا اپنی مدد آپ کے تحت، ہاں وہاں سے زبردستی خاندان اندر تھے، خیمے گرائے گئے ہیں، خیمے توڑے گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میڈم صاحبہ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ سیکورٹی تھریٹس، اور آپ یہاں اور ہم یہاں پر اگر بات کریں گے نا کلائمیٹ چینج کی تو یار میں ایک براڈر پرسپیکٹو پہ بات ہونی چاہیے، لیکن ہم پریورٹیز دیکھیں نا، ہم پریورٹیز دیکھیں، پرائرٹیز کی بات ہے جی۔ ہمیں مسلط ایک اور چیز کیا گیا نا جن لوگوں کو ہمارے ساتھ، ہم لوگ سارے بات کرتے آ رہے ہیں کہ پلیز 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 اسٹیپ فارورڈ، گورنمنٹ کے اوپر اکیلا مت چھوڑیے گا، نہ ہی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ گورنمنٹ اکیلی ہینڈل کر لے گی، اس کے اوپر یو ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ۔ اور ایک اور چیز جس کی ملک صاحب اور رضوان بھی جس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ فوٹوز اینڈ ایوری تھنگ تشہیر، وہ آج میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں ان کے اوپر ڈبوں کے اوپر نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے اوپر، تو شاید وہ کوئی خیال آ گیا رفیق کی ویڈیو سے شاید کچھ جو انہوں نے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ جگہ پہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ جو لائے ہیں نا انہوں نے بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے، تو جو اپنی تصویریں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، وہ اکبر باجوہ صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا تھا۔ میری آخری بات سن لیجئے، میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، مساجد کے اوپر آپ کی تصویریں، 12 ربیع الاول پورا لاہور آپ کی تصویریں، نلکے کے اوپر آپ کی تصویریں۔ میں نے سوچا کہ یہ کون سی نفسیات ہے، تو وہ جو نفسیات میں نے ماضی کے کچھ لیڈرز کی نکالی، اور جو اس میں نفسیات کے معاملے پر اس میں وہ جو ایک ایکسٹریم نارسسسٹ اپروچ ہے، میرے خیال میں اس ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے، کسی پرسنالٹی کا نہیں، یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور اس پہ سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مجھے تو یہ بڑا سرپرائزنگ، مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بزدار کی کارکردگی اشتہار لگا کے بتایا کرو، اشتہار دو بزدار کی کارکردگی۔ ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے بھی وہ مصروف تھے اور ساری چیزیں کی، لیکن اس طرح کی حرکتیں کچھ پہلی دفعہ ہی دیکھی ہیں، اور جو ابھی ملک صاحب نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا جی جو لانے والے ہیں ان کو شاید نہیں ہے ناپسندیدہ، یا کون سی ناپسندیدہ، مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی، چلے تصویریں لگانے والا حرکت ناپسندیدہ ہے، تو باقی کون سا عمل پسندیدگی کا ایسا ہے، یا کون سا ایسا میرٹ ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ تعریفیں نہیں کی گئی، چھوڑ دیجیے نا یہ۔ اچھا واپس آ جاؤ، اب نکلتے بہت ہی آگے چلے گئے ہم، واپس آ جاؤ۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جی یہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، اور یہ ابھی ہمیں ذیشان صاحب نے دی ہے، جب ہم سٹارٹ کرنے لگے تو ان کا جی اس کے حدود و قیود کے اندر اوقات میں رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی، ہم نے یہ کتاب پھر آگے رکھ لی۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر، کوئی بھی ایون کاؤنسلر، یو سی کاؤنسلر نہیں بن سکتا جو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کوئی عام نارمل سوسائٹی کا آدمی نہیں، کوئی مجرم قاتل ڈکیت نہیں بن سکتا۔ وہ ایک وکری گل کہتے ہیں کیس پر کیوں جو ہوتے رہتے بات ہوتی ہوتے رہے، وہ مجھے یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پوری چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اور آئی تھاٹ سو، مطلب لیتے بھی ہیں ان کو ایسے ہی، جب ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جب ڈسکشن ہوتی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مجرم نہیں ہے، وہ کسی جرم میں شامل نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر، ایم پی اے بنے تو ظاہر ہے چیف منسٹر بنے نا، تو آبویسلی وہ آئین قانون کے مطابق وہ ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے۔ جب ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ایم پی اے بن گئے تو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان ان کا پاسپورٹ کیسے ریووک کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ نا آج کے روز بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے نا، بہت سارے مقدمات میں ممکن ہے کہ میرے پاس ایگزیکٹلی ان کے مقدمات کی تفصیل نہیں ہے، مقدمات میں آپ کا پاسپورٹ ریووک سنیں ممکن ہے کہ وہ کسی مقدمے میں اشتہاری ڈکلیئر کر دیے گئے ہوں، اور بھائی وہ کہتے ہیں 9th میں کے بعد ملا ہی نہیں ہے یار۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اگر آپ نے 9th میں سے پہلے ہی لے لیا تھا تو یہاں پہ بھی آپ بھی کسی سے اپنا نام چیک کروائیے گا، میں بھی، کیونکہ میرا تو خیر ابھی جب بندہ باہر ہی جانے لگتا ہے اس ملک میں جہاں شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتا ہے، آپ فلائی کرنے جاتے ہیں تو آپ کا نام PNIL میں ہوتا ہے۔ بھائی اگر وہ چاہیں تو اپنا نام نکلوا سکتے ہیں یار، جو بات ہے کرنے والی، لیکن یہ آپ نے آئین کی بات کی نا، یہ اس چائلڈش تھا، ایک انہوں نے پرسیپشن بنانے کی کوشش کی، بڑا چائلڈش ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وجہ پہلے والی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ بات صرف عمران خان کر سکتا ہے، اور یہ اقدام بھی صرف عمران خان سے کرتا ہے اس وقت اس ملک میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سائن کی آپ نے بات کی ہے جی، رائے ثاقب کھرل صاحب بات کر رہے تھے، تو اگر اس کے مطابق چلتے جیسے ہم نے کوشش کی اور ہمیں ذیشان صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق چلیں، تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ ہوتے جو ہم آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں حل ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، فی الحال
آپ کی اجازت سے میں لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.